Salam guys, my name is Maria Del Mar Ponte. I am from San Juan, Puerto Rico, and this is my revert story. अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मारिया डेल मोर पोंटे है और मेरा ताल्लुक पोर्टो रिको के छोटे से कस्बे सेंट जॉन से है। ये मेरे इस्लाम कबूल करने की कहानी के मुतालिक वीडियो है कि मैं कैसे इस्लाम में दाखिल हुई। मैं एक रोमन कैथोलिक घराने में पैदा हुई। मेरे वालिद अगरचे बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं थे, मगर मेरी वालिदा बहुत ही शिद्दत से कैथोलिज़म पर अमल दरामद करती थीं। वो बहुत ही मजहबी खातून थीं। यही वजह थी कि बचपन में मेरे पास कैथोलिक मज़हब को इख्तियार करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। यही वजह थी कि मुझे बहुत बचपन में ही, यानी मेरे पहले कम्युनियन के मौके पर ही मुझे बपतिस्मा दिया गया था, और बहुत शुरू से ही मेरी माँ ने मेरे ऊपर कैथोलिज़म को मुसल्लत कर दिया था। इसके अलावा मेरी बचपन से स्कूलिंग भी एक गर्ल्स कैथोलिक स्कूल में हुई थी, और मेरे स्कूल में सिर्फ लड़कियां ही तालीम हासिल करती थीं। कैथोलिक स्कूल में ही मेरी कन्फर्मेशन की तकरीब हुई थी, और इस तरह अपनी बाकी सारी दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ मैं मुकम्मल तौर पर कैथोलिक बन गई थी। मगर ये सब कुछ दिल की खुशी से नहीं, बल्कि मजबूरी से था, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स और दोस्तों की नज़र में बुरी नहीं बनना चाहती थी। इसलिए मैंने इन सब चीज़ों से इनकार नहीं किया और अपने इर्द गिर्द के लोगों और मुआशरे के खौफ से ना चाहते हुए भी कैथोलिज़म को इख्तियार कर लिया, या यूं कह लीजिए कि मैं इस सब से बगावत करने की हिम्मत ही नहीं कर पाई थी। मगर मैं दिल से चर्च और कैथोलिज़म से कनेक्टेड नहीं थी। मैंने अपने और मज़हब के दरमियान कभी वो कनेक्शन महसूस ही नहीं किया जो कि किसी भी मज़हब के पैरोकार का अपने मज़हब से होता है। ना ही मुझे इस सब में रूहानियत महसूस होती थी, और ना ही इसमें खुदा और मज़हब से ताल्लुक़ वाली कोई फीलिंग्स थी। बस इस सारे ज़बरदस्ती के माहौल ने मुझे ज़िद्दी और बदतमीज़ बना दिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि मैं अपनी वालदा को तो कुछ नहीं कह सकती थी, मगर मेरा सारा गुस्सा अपने छोटे भाई पर निकलता था, और मैं अक्सर उसको मार कर और उसे रुलाकर खुशी महसूस करती थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस कदर नफसियाती बच्ची बन गई थी। मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड रहती, और मुझे अपनी फैमिली से बिल्कुल कोई मोहब्बत नहीं रही थी, या यूं कह लीजिए कि अगर मोहब्बत थी भी तो वो वक्ती तौर पर कहीं पसे पुष्ट चली गई थी। और मेरे ख़याल में मेरे इस रवैये और तर्ज अमल की वजह से सबसे ज़्यादा मेरी वालिदा ने परेशानी उठाई है। वो मेरे इस तरह मज़हब और फैमिली से दूर होने से अक्सर परेशान रहती थीं, क्योंकि मेरी वालिदा मज़हब और फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड खातून थीं, जबकि वो देखती थीं कि उनकी बेटी इन दोनों चीज़ों से बागी और लापरवाह है, तो उनको ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देती थी। अपने हाई स्कूल के मुकम्मल होने तक मैं अपने जज्बात का इजहार बरमला करने लगी थी, और मैं हमेशा यही कहती कि कैथोलिक मज़हब मेरे लिए नहीं है, और ना ही मैं कैथोलिक मज़हब के लिए हूँ। बहरहाल 17 साल की उम्र में हाई स्कूल मुकम्मल करने के बाद मैं अमेरिका की रियासत ओहायो में आ गई, और यहाँ की यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करने लगी। यहाँ अमेरिका आकर मैंने चर्च जाना बिल्कुल छोड़ दिया, और यूनिवर्सिटी की तालीम के दौरान मैं एक मर्तबा भी कभी चर्च नहीं गई। मैंने चर्च के अलावा भी कभी किसी मजहबी तकरीब में शिरकत नहीं की। इस तरह आप कह सकते हैं कि मैं मजहब से बिल्कुल ही कट चुकी थी। यूनिवर्सिटी की तालीम के दौरान मेरी कुछ सऊदी स्टूडेंट्स से अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे, और मेरा अक्सर वक्त उन्हीं दोस्तों के साथ गुजरता था।
انہی دوستوں کی وجہ سے میرا مذہب اسلام سے تعارف ہوا۔ اکثر کبھی ہم باہر پارک یا کسی کیفیٹیریا میں ہوتے تو وہ کہتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم نماز پڑھیں گے، اور میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی اور ان کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرتی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ میں بھی ان کی طرح نماز پڑھوں۔ اسی طرح وہ کھانے میں بھی احتیاط کرتے تھے اور سور کا گوشت بالکل نہیں کھاتے تھے۔ میں ہمیشہ ان سے ان کے ایسے کسی بھی عمل کی تحقیق کرتی اور سوال کرتی کہ ایسا کیوں ہے، اور اس طرح دن بدن میری اسلام کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میری بیچلرز ڈگری انٹرنیشنل اسٹڈی فار پیس اینڈ گلوبل سیکیورٹی کے موضوع پر تھی، اس لیے مختلف قوموں، ملکوں اور مذاہب کے متعلق جانکاری بھی میری تعلیم کا حصہ تھی۔ اسی اسٹڈی کے دوران مجھے کسی ایک مذہب کے بارے میں اسٹڈی کو بھی آپشنل سلیکٹ کرنا تھا، اس لیے میں نے ورلڈ ریلیجن کے ٹاپک پر اسلام کو سلیکٹ کیا، کیونکہ میرے دل میں اسلام کو جاننے کا تجسس بہت بڑھ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسلام پر فوکس کیا۔ علاوہ ازیں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے بچپن سے عیسائیت اور کیتھولزم کو کافی قریب سے دیکھا تھا، اور میں ان دونوں چیزوں کے لیے اپنے دل میں کوئی اٹریکشن محسوس نہیں کرتی تھی، اس لیے بھی مجھے اسلام میں زیادہ اٹریکشن محسوس ہوئی تھی۔ اس طرح مجھے اسلام کے بارے میں تفصیل سے جانکاری ملی، اور میں نے جتنا زیادہ اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ دونوں مذاہب ایک ہی خدا کی طرف سے نازل کردہ ہیں، یا یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اسلام ہی عیسائیت کی اصل تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، جبکہ عیسائیت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے گئے اصل رستے سے گمراہ ہے۔ یہاں میں ایک چیز اور بتا دوں کہ یو ایس اے شفٹ ہونے سے پہلے میں تعلیم کے سلسلے میں ایجپٹ بھی گئی تھی، اور وہاں سے میں نے 8 ماہ کا ایک لینگویج کورس بھی کیا تھا، کیونکہ مجھے مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے عربی زبان آتی تھی، اسی لیے میری ان سعودی اسٹوڈنٹ سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور اسی عربی زبان سے واقفیت کی وجہ سے مجھے قرآن کو سمجھنے میں بھی کافی مدد ملی تھی۔ مجھے یاد ہے جب ایجپٹ میں میرا پہلا دن تھا اور رات کو میں نے اچانک اذان کی آواز سنی، تو مجھے یہ آواز بہت ہی اٹریکشن والی محسوس ہوئی۔ اس میں ایک عجیب سا جادو تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے ایسا کوئی اللہ کی طرف کھچاؤ اس سے پہلے کبھی چرچ میں عبادات کے دوران محسوس کیا ہو۔ اوہ میرے خدا، یہ تو بہت ہی خوبصورت اور شاندار فیلنگز تھیں جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں اپنے قیام کے دوران 3 سال تک میں اپنے گھر واپس نہیں گئی، کیونکہ پورٹو ریکو میں رہتے ہوئے بھی میرے اپنی فیملی سے اچھے تعلقات نہیں تھے، اور میں نہیں سمجھتی تھی کہ مجھے اپنی زندگی میں اپنی فیملی کی کوئی ضرورت بھی ہے، اور میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہی بتاتی تھی کہ میں اپنی فیملی کے بغیر بالکل اوکے اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ پھر دسمبر 2020 میں مجھے اپنے دادا کی وفات کی اطلاع ملی، جو کہ میرے لیے شدید صدمے کا باعث تھی، کیونکہ میری پوری فیملی میں ایک میرے دادا ہی تھے جن سے میں سب سے زیادہ کلوز تھی، اور میرے دادا نے مجھے ہمیشہ بہت سپورٹ کیا تھا، چاہے میرا ایجپٹ کا سفر ہو یا امریکہ میں تعلیم کا فیصلہ۔ میرے دادا ہی گھر کے وہ واحد فرد تھے جنہوں نے میرے فیصلوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا تھا۔ میرے دادا کی وفات ہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب میں نے اللہ کی طرف، روحانیت کی طرف اور اسلام کی طرف سفر شروع کیا، اور میں نے دل سے اللہ سے ایک مضبوط تعلق بنانے کی کوشش شروع کر دی، اور آخر کار 2022 میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔
اسی سال میرا آپریشن ہوا اور میرے ٹونسلز کو ریموو کر دیا گیا۔ میں جو 3 سال سے اپنی فیملی سے نہیں ملی تھی، اسی سال میں 3 مرتبہ پورٹوریکو گئی اور 3 مرتبہ اپنی فیملی سے ملی، اور میرے اللہ نے میری فیملی سے میرے تعلق کو بہتر اور مضبوط کر دیا، اور میری ٹونسلز کی سرجری کے دوران میری پوری فیملی میری سپورٹ کے لیے کھڑی تھی۔ اگرچہ پچھلے 3 سال سے میں اسلام کے بارے میں بہت کچھ اسٹڈی کر چکی تھی، مگر میری اسلام کے بارے میں جانکاری کا سفر ابھی بھی جاری ہے۔ میں روزانہ اسلامی ویڈیوز دیکھتی ہوں، روزانہ اسلامی کتب کا مطالعہ کرتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، اپنے عربی دوستوں سے اکثر چیزوں کی وضاحت پوچھتی ہوں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے میں میری اسٹڈی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مجھے رمضان کا مہینہ بہت پسند ہے، کیونکہ رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سب سے پسندیدہ مہینہ ہے۔ آج کل میں دبئی میں رہ رہی ہوں، یہاں پر جاب کر رہی ہوں۔ الحمدللہ میرے اللہ نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی، اور میں مڈل ایسٹ میں رہنے کا جو سپنا دیکھتی تھی، میرے اللہ نے میرا وہ سپنا پورا کر دیا۔ دبئی میں رمضان کا مہینہ گزارنا ایک بہت ہی شاندار تجربہ ہے، اور میرا یہ رمضان پچھلے سالوں کے رمضان کی بنسبت بہت اچھا اور بہت ہی شاندار گزر رہا ہے، اور الحمدللہ میں اتنی اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں جیسی کہ میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ میرے اللہ نے مجھے میری سوچ سے بڑھ کر اچھی زندگی عطا کی ہے۔ بس یہی میری کیتھولک گھرانے میں پیدا ہونے سے لے کر اسلام قبول کرنے تک کی زندگی کی ایک مختصر کہانی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔